الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی اللہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے سننے والے کافروں کا شہروں میں چلتے پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، متاع قلیل تھوڑا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ چند مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے یہ بات کی کہ کفار جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی وہ آسائشوں کے اندر ہیں، آسانیوں کے اندر ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم پر اتنی تکلیفیں آتی ہیں، ہم مشقت میں ہیں، اتنا مال و دولت بھی نہیں ہے، آسانیاں بھی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ تو ان مسلمانوں کو یہاں پر جو ہے وہ تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو کافروں کے پاس مال و دولت ہے یا ان کی یہ جو آسائشیں ہیں یہ متاع قلیل ہے، یعنی بہت تھوڑا سا سامان ہے اور وہ بھی دنیا کے اندر ہی ہے، بس بعد میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ بڑی بہترین مثال تفسیر میں لکھی ہوئی تھی کہ ایک بندے کو کہا جائے کہ تم نے 10 منٹ دھوپ کے اندر کھڑے رہنا ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تمہیں اے سی والا کمرہ دے دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے تم نے اس کے اندر رہنا ہے۔ اور ایک بندے کو کہا جائے کہ تم نے 10 منٹ چھاؤں میں کھڑے رہنا ہے اور پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس کو تپتی ہوئی صحرا، تپتی ہوئی دھوپ میں چھوڑ دیا جائے، تو اب کون بندہ نفع میں رہا؟ وہی بندہ جو 10 منٹ دھوپ میں رہا، باقی ہمیشہ کے لیے اس نے اے سی اور جو ہے وہ ٹھنڈک والا کمرہ اختیار کر لیا۔ یہی مثال مسلمانوں اور کافروں کی ہے کہ مسلمان دنیا میں مصیبت و پریشانی میں ہیں، لیکن بعد اس کے اللہ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ ان کا مقابلہ دنیاوی نعمتیں نہیں کر سکتی، اور کافر جو ہے وہ آج اس دنیا کے اندر اگرچہ آسائش اور آسانی کے اندر ہیں، لیکن جو عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ بھی ان نعمتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جو اللہ نے کافر۔ تو یہاں اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ ان کی مہمانی ہے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بہترین ہے۔ پہلے کافروں کی ٹھکانے کا تذکرہ کیا، اب یہاں جو مومن ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کے ٹھکانے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ نے مومنوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جنت کی ایسی ایسی نعمتیں کہ جن کے بارے میں کسی ذہن میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا، ایسی بہترین نعمتیں اللہ عز و جل نے تیار کر رکھی ہیں جنت میں مومنوں کے لیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور کے پاس آئے، سرکار جو ہے وہ ایک بوریے پر آرام فرما رہے تھے اور اس کا جو تکیہ تھا وہ
چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اس میں ناریل کی چھالیں تھیں، وہ جو ناریل کے اوپر اس کا چھلکا ہوتا ہے نا، وہ بھری ہوئی تھیں تکیے کے اندر۔ تو حضور کے جسم اطہر مبارک پر اس بوریے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رونے لگ گئے اور سرکار نے وجہ پوچھی کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ کیسر و کسریٰ جو اس وقت ایران اور روم کے بادشاہ تھے، وہ اتنی آسائشوں میں رہ رہے ہیں، نرم گرم بستروں میں رہتے ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں اور سچا دین لے کر آئے ہیں، اور آپ یہاں بوریے پر آرام فرما ہیں۔ تو اس پر سرکار نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ان کے لیے یہ دنیا کا سامان ہے اور ہم نے اپنے لیے آخرت کو اختیار کیا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر جو تمہاری طرف اترا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف اترا تھا، خاشعین للہ، ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑے دام، ذلیل دام نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب فرمانے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل کی گئی۔ نجاشی یہ وہ بادشاہ ہیں، حبشہ کے بادشاہ۔ حبشہ وہ شہر، وہ ملک جس کی طرف سب سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، تو اس وقت بادشاہ نجاشی تھے۔ اور وہ جو ہے وہ جب مسلمانوں اور کافروں کا آپس میں مناظرہ ہوا اس کے دربار میں، نجاشی کے دربار میں، تو وہاں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے بھائی، انہوں نے جو ہے وہاں پر سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائی، جس کی وجہ سے نجاشی کے دل میں اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور وہ اسلام لے آئے۔ پہلے عیسائی مذہب پر قائم تھے وہ نجاشی، یعنی مکمل جو صحیح والا عیسائی مذہب تھا، یہ نہیں کہ جو تبدیل کر دیا گیا اور لوگوں نے اپنی مرضی کی چیزیں بیچ میں شامل کر دیں، وہ نہیں، بلکہ اصل جو عیسائی مذہب تھا اس پر قائم تھے۔ لیکن جب بعد میں اسلام کی دعوت وہاں پہنچی تو نجاشی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، لیکن حضور کے دور میں بھی رہ کر یہ جو ہے وہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے، کبھی مدینہ شریف حاضر نہیں ہو سکے۔ خط بھیجتے حضور کو اور عرض کرتے کہ آپ کا غلام آپ سے ملنا چاہتا ہے، بادشاہ ہیں خود، حبشہ کے بادشاہ، لیکن کیا عرض کر رہے ہیں کہ آپ کا غلام آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن جو ہے وہ بادشاہی معاملات کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ تحفے بھیجتے رہتے بار بار حضور کی بارگاہ میں، لیکن حاضر نہیں ہو پاتے۔ تو پھر سرکار نے کیسی کرم نوازی فرمائی کہ جس دن انتقال ہوا، نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے، تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آؤ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، آؤ اپنے بھائی نجاشی کا جنازہ پڑھو جو تمہارا بھائی تھا لیکن یہاں ہمارے پاس نہیں آ سکا۔ حضور میدان میں گئے، حبشہ کی زمین حضور کے سامنے کر دی گئی، مدینہ سے بہت فاصلے پر ہے لیکن حبشہ کی زمین حضور کے سامنے کر دی گئی۔ حضرت نجاشی کا جنازہ سامنے آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے اس جنازے پر 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ ادا فرمایا۔ اس پر منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں جو ان کے دین سے ہی نہیں تھا اور کبھی ان کے پاس بھی حاضر نہیں ہوا، پھر بھی اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل کی گئی اور نجاشی کے ایمان کی گواہی دی گئی اس آیت میں کہ نجاشی وہ تھے کہ وہ پہلے اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے تھے، پھر جب ان کے پاس اسلام کی دعوت آ گئی تو وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، خاشعین للہ، اور اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا، اللہ کے حضور اس کا دل جھکا ہوا تھا، تو اللہ نے اس کے لیے اجر تیار کیا ہے اور اللہ جلد حساب فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، ورابطوا، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صبر اور مصابرہ 2 لفظ استعمال ہوا اس آیت میں، اصبروا وصابروا 2 لفظ ہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ مشقتیں برداشت کرنا، کوئی جائز کام کرنے میں یا کسی ناجائز کو چھوڑنے میں۔ جیسے ہم فرائض ادا کرنے میں بعض اوقات مشقت ہوتی ہے لیکن اس میں صبر کرنا یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ اور مصابرہ جو دوسرا صابرو کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں اذیت پہنچائیں اس پر جو ہے وہ صبر اختیار کرنا۔ یہ دونوں چیزوں کی ہمیں تلقین کی گئی اس آیت میں کہ صبر رکھو اور جو ہے وہ حد سے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔
صبر رکھو اور اپنے رب پر یقین رکھو کہ اللہ اس صبر کے بدلے تمہیں ضرور جو ہے وہ اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ رابطو، اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے رہو۔ اسلامی سرحد کی حفاظتوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو ایک لمحہ اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے رکتا ہے وہ اس کے لیے 1 مہینہ روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران مکمل ہو چکی ہے، پیر والے دن سے انشاءاللہ سورہ نساء شروع کی جائے گی۔ صدق اللہ مولانا العظیم، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔